اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ فرحان اپنے شاندار آفس میں بیٹھا فائلوں میں گم تھا کہ اچانک باہر سے ہلکی سی شور کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے فوراً انٹر کام اٹھایا اور سیکرٹری سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک لڑکی بغیر اجازت کے اندر گھس آئی ہے۔ گارڈز اسے باہر نکال رہے ہیں مگر وہ ضد کر رہی ہے کہ اسے فرحان سے ضرور ملنا ہے۔ فرحان نے چند لمحے سوچا، پھر سیکرٹری کو حکم دیا کہ گارڈ کو روک دیں اور لڑکی کو اندر بھیج دیں۔ جب وہ لڑکی اندر آئی تو فرحان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ 16-17 سال کی عمر، چہرے پر معصومیت، بڑی بڑی نیلی آنکھیں جن میں آنسوؤں کا پانی صاف جھلک رہا تھا۔ فرحان خوبصورتی کا دیوانہ تھا۔ اس لڑکی کی معصوم خوبصورتی نے اسے فوراً متاثر کر دیا۔ اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر جم سی گئیں۔ اچانک لڑکی نے اپنے گلے سے ایک پتلی سی سونے کی چین اتار کر میز پر رکھ دی اور آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی، سر، خدا کا واسطہ ہے، میری مدد کیجیے۔ میں بہت غریب گھر سے ہوں، آپ ہی میرا ساتھ دیں۔ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، مجھے انصاف دلائیں۔ بدلے میں میرے پاس صرف میری ماں کی یہ سونے کی چین ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، خوبصورت ہونٹ کانپ رہے تھے۔ فرحان فوراً اپنی حیرت سے باہر آیا اور نرمی سے بولا، بیٹھیے، تفصیل سے بتائیں اپنا مسئلہ۔ اس کے نرم لہجے سے حوصلہ پا کر لڑکی آہستہ آہستہ ساری بات بتانے لگی۔ اس کا نام کنزا تھا، وہ میٹرک کی طالبہ تھی۔ اس کا باپ سبزی فروش تھا۔ اس سے بڑی بہن مریم یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ وہاں ایک امیر زادے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کا جسمانی استحصال کر دیا۔ مریم عزت لوٹنے کا صدمہ اور بدنامی برداشت نہ کر سکی اور خودکشی کر لی۔ باپ بھی بیٹی کا غم نہ سہ سکا اور ہارٹ اٹیک سے چل بسا۔ کنزا اور اس کی ماں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ کنزا نے کہا، ان لوگوں نے ہمارا گھر برباد کر دیا۔ میں اپنی بہن کو انصاف دلانا چاہتی ہوں۔ آپ شہر کے مشہور اور مہنگے وکیل ہیں، میں آپ کی فیس برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے سوچا شاید آپ میرا کیس لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس نے ماں کی دی ہوئی چین آگے بڑھائی اور کہا، اگر آپ بغیر فیس کے کیس نہ لڑیں تو یہ ایڈوانس کے طور پر رکھ لیجئے۔ اپنی کہانی سناتے سناتے وہ پھر ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی، سر، میری بہن کو انصاف دلا دیجئے، بدلے میں آپ کے گھر کی نوکرانی بن کر کام کروں گی اور فیس کا حساب پورا کر دوں گی۔ فرحان کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ ایک نیا خیال اس کے ذہن میں اٹھا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، میں تمہاری بہن کا کیس مفت لڑنے کو تیار ہوں اور انصاف بھی دلاؤں گا، لیکن ایک شرط پر، اگر تم 1 مہینے کے لیے مجھ سے نکاح کر کے میرے ساتھ رہو گی۔ کنزا کا رنگ اتر گیا۔ اس نے بات کا مطلب فوراً سمجھ لیا تھا۔ یہ شخص بدلے میں اس کا وجود مانگ رہا تھا۔ گہری دھک بھری سانس لے کر اس نے ہاں کر دی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کوئی مرد بغیر اپنا مطلب پورا کیے کسی لڑکی کی مدد نہیں کرتا۔ فرحان نے اس سے ساری تفصیل اور پتہ لے لیا اور کہا کہ وہ کل اس کے گھر آئے گا نکاح کے ساتھ۔ کنزا رضامندی لے کر گھر واپس آئی اور ماں کو ساری بات بتا دی، سوائے 1 مہینے والے نکاح کی شرط کے۔ اس نے صرف یہ کہا کہ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ نکاح کیے بغیر وہ کیس مفت نہیں لڑیں گے۔ ماں پریشان ہوئی مگر کنزا نے سمجھا بجھا کر اسے راضی کر لیا۔ رات کو اس نے فرحان سے فون پر درخواست کی کہ 1 مہینے والے نکاح کا ذکر ماں کے سامنے نہ کریں۔ جب 1 مہینے بعد وہ چھوڑ دے گا تو ماں کے سامنے کوئی بہانہ بنا لے گی۔ فرحان کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ دوسرے دن ہی وہ آیا۔ ماں سے بات کرنے کے بعد دونوں کو اپنے ساتھ اپنے فلیٹ لے گیا جہاں نکاح کا انتظام کیا ہوا تھا۔ اس نے کنزا کی ماں سے کہا کہ کیس جیتنے تک یہ نکاح خفیہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ ملزم اس رشتے کو عدالت میں کوئی مسئلہ بنا کر پیش نہ کر دے۔ اس طرح ماں کو مطمئن کر دیا۔ کنزا خاموش تھی کیونکہ وہ اصل وجہ جانتی تھی۔ نکاح کے بعد ماں اس کے روکنے کے باوجود چلی گئی۔ کنزا کی اداسی دیکھ کر فرحان نے کہا، پریشان نہ ہو، کل جا کر تمہاری ماں کو لے آؤں گا، ویسے بھی ان کی حفاظت کے لیے تمہیں ان کے پاس ہی رہنا ہوگا۔ تب جا کر کنزا کی ٹینشن کم ہوئی۔ فرحان کا یہ فلیٹ تمام سہولتوں سے آراستہ تھا۔ کام کرنے والے ملازم بھی تھے۔ ہاف وائٹ فراق میں ہلکی سی زیورات اور خوبصورت لائٹ میک اپ میں کنزا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فرحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ روم میں لے آیا، بیڈ پر بٹھا دیا
اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کنزا کا دل گھبراہٹ سے ڈھک رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر اس سے دور ہو گئی۔ کیا ہوا؟ فرحان نے حیران ہو کر پوچھا۔ تب تک آپ میرے قریب نہیں آ سکتے جب تک میری بہن کو انصاف نہ مل جائے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ فرحان پہلے تو حیران ہوا، پھر طنزیہ انداز میں بولا، کیس لڑنے اور فیصلہ آنے میں تو کافی وقت لگتا ہے۔ میں نے تمہیں صرف 1 مہینے کے لیے پاس رکھنا ہے، تب تک خالی بیٹھا تمہیں دیکھتا رہوں۔ مجھے معلوم ہے، مگر میں کہہ رہی ہوں کہ جب تک میری بہن کو انصاف نہیں ملتا میں آپ کو اپنے قریب ہرگز نہیں آنے دوں گی، اور اگر آپ نے زبردستی کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا میں بھی اپنی بہن کی طرح خودکشی کر لوں گی، مگر مرنے سے پہلے سوشل میڈیا پر آپ کے بارے میں سب بتا کر جاؤں گی۔ اس کی دھمکی نے فرحان کو حیران کر دیا۔ وہ تو اسے بہت معصوم سمجھ رہا تھا، مگر اب یہ چلاک عورت لگ رہی تھی۔ اس کا انداز اور مضبوط لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کہہ رہی ہے، اس پر عمل کرنے کی ہمت بھی رکھتی ہے۔ فرحان کی آنکھوں میں غصہ جھلک آیا۔ تم نے یہ شرط پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس نے اپر اٹھا کر اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورا جو اسے اپنی خوبصورتی سے زخمی کر کے اب تڑپانا چاہتی تھی۔ اگر پہلے بتا دیتی تو آپ مجھے انکار کر کے آفس سے ہی نکال دیتے۔ کنزا نے معصومیت سے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری بات مان لوں گا؟ میں کوئی عام وکیل نہیں ہوں۔ فرحان کو اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ آئی ایم سوری، مگر میری یہی شرط ہے، اگر آپ کو منظور نہیں تو میں چلی جاتی ہوں۔ اس کے الفاظ پر فرحان کا دماغ بھنبھنا اٹھا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ نکاح ہو چکا ہے، ہمارا یہ کوئی مذاق یا معمولی بات نہیں ہے۔ نکاح تم کیسے ختم کر سکتی ہو؟ تو وہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ کیا آپ کے نکاح میں ہوں؟ جب تک آپ نہیں چاہیں گے میں کہیں نہیں جا سکتی۔ اس نکاح سے اپنی مرضی سے جان نہیں چھڑوا سکتی۔ پھر کیسی بے اعتبار بات ہے؟ جو میں چاہتی ہوں وہ کر کے دکھائیں، بدلے میں خود کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گی۔ اس کی نئی ضد پر فرحان نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ دیکھو، بات بے اعتبار کی نہیں، صبر اور برداشت کی ہے۔ تم خوبصورت ہو، جوان ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے نکاح میں ہو۔ ایک ہی چھت کے نیچے تمہیں چھوئے بغیر میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ کیوں اتنا کنٹرول نہیں کر سکتے آپ خود پر؟ اتنے کمزور نفس کے انسان ہیں آپ۔ فرحان گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ ایک سرد نگاہ اس پر ڈال کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ خوبصورتی اس کی کمزوری تھی، اگرچہ وہ خود بھی شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی زندگی میں جو بھی لڑکیاں آئیں سب حسین تھیں۔ ان کے ساتھ اچھا وقت گزرا اور چھوڑ دیا، مگر اچانک ان کاموں سے دل بھر گیا۔ کافی عرصے سے اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی، مگر اس چھوٹی سی لڑکی پر جب اس کی نظر پڑی تو اس کی معصوم خوبصورتی نے اس کا دل زخمی کر دیا اور پرانی خواہشیں جاگ اٹھیں۔ دل اسے پانے کو مچل اٹھا، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ مڈل کلاس لڑکی گرل فرینڈ بننے پر کبھی راضی نہیں ہوتی، اس لیے اس نے 1 مہینے کے لیے نکاح کی شرط رکھی تھی۔ مگر یہاں الٹا حساب ہو گیا۔ یہ لڑکی تو اسے قربت دینے سے انکار کر رہی تھی۔ زبردستی کرنا اسے پسند نہیں تھا، اور زبردستی کرنے پر یہ دھمکی مہنگی پڑ سکتی تھی۔ اس لیے وہ وقتی طور پر خاموش ہو گیا، مگر ارادہ تھا کہ اسے قائل کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اس نے کیس پر کام بھی شروع کر دیا تھا۔ چند دنوں میں ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ کیس کافی پیچیدہ ہے، کیونکہ اس میں ملوث لوگ امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جن میں سر فہرست حمزہ خان تھا، جو سابق سیاستدان کا بیٹا تھا۔ مگر اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کے طاقتور لوگوں کے خلاف کیس لڑ کر جیت چکا تھا، اس لیے اب بھی پر اعتماد تھا کہ حمزہ خان اور اس کے ساتھیوں کو قانون کی گرفت میں لائے گا۔ جیسے ہی کیس منظر عام پر آیا، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ عوام کی جانب سے حمزہ خان اور اس کے دوستوں کی گرفتاری اور سزا کا مطالبہ سوشل میڈیا پر شروع ہو گیا۔ فرحان نے کنزا کو سامنے نہیں لایا، صرف اس کی ماں کو سامنے لایا۔ کنزا کو سامنے نہ لانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی عزت بن چکی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کی نظروں میں اسے لائے۔ اس کیس میں اسے سخت محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ اگر وہ مشہور وکیل اور مضبوط بیک گراؤنڈ نہ رکھتا تو اسے ایسے طاقتور ملزم کے لیے اسے خریدنا یا راستے سے ہٹانا مشکل نہ ہوتا۔ اس کا بڑا بھائی بریگیڈیئر تھا، جبکہ چچا اعلیٰ عدالت کے وکیل رہ چکے تھے۔ ایک ہفتے
وہ کیس میں اتنا مصروف رہا کہ فلیٹ کا چکر بھی نہ لگا سکا جہاں کنزا اور اس کی ماں رہ رہی تھی۔ پھر ایک دن شام کو آفس سے جلدی فارغ ہو کر وہ سیدھا فلیٹ چلا آیا۔ کچھ دیر کنزا کی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کیس پر بات کی، پھر اپنے کمرے میں آیا۔ کنزا وہاں نہیں تھی۔ اس کا دل شدت سے اس کی قربت کا طلبگار ہو رہا تھا۔ اس نے ملازمہ سے کنزا کو بلانے کو کہا۔ کچھ دیر بعد وہ آ گئی، بلیک شیف کے سوٹ میں جس میں اس کی چاند جیسی رنگت چمک رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر جمایا ہوا تھا اور چہرے کی معصوم نقوش مزید پرکش لگ رہے تھے۔ آپ نے مجھے بلایا؟ وہ محتاط انداز میں دروازے پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ فرحان بیڈ پر لیٹا اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں ادھر آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کون سی بات؟ کیس کے متعلق۔ اس کا وہی محتاط انداز برقرار تھا اور وہ اپنی جگہ پر جمی کھڑی تھی۔ فرحان کو غصہ تو آیا مگر اندر ہی اندر دب گیا۔ ہاں کیس کے متعلق، یہاں آؤ، کھا تو نہیں جاؤں گا تمہیں۔ کنزا کو اس کے لہجے سے غصہ جھلکتا محسوس ہوا۔ وہ ہونٹ کاٹتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب پہنچی۔ جیسے ہی بیٹھی فرحان اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا اور لاک کر لی۔ کنزا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دروازہ کیوں بند کیا آپ نے؟ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ نکاح ہوا ہے ہمارا، وہ گہری نگاہوں سے دیکھتا اور گہرے لہجے میں کہتا ہوا اس کے بہت قریب آ گیا تھا۔ کنزا کی تو سیٹی گم ہو گئی۔ اس نے بدحواس ہو کر اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ سامنے چند انچ کے فاصلے پر وہ کھڑا تھا جس کی نگاہیں اس کے ارادے بتا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ چیخنے چلانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں کیونکہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ سر، آپ کے جو بھی ارادے ہیں ان سے باز آ جائیے۔ میری شرط پوری کیے بغیر آپ مجھے چھو نہیں سکتے۔ اپنے کمزور کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنی شرط یاد دلائی مگر فرحان کو اس کے خوبصورت چہرے اور وجود کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب آ چکا تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش اور منہ سے آتی عجیب سی بو کنزا کو بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فرحان کو خود سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، دھمکیاں، منت، التجا، مگر فرحان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسے وہ ایسا جام لگ رہی تھی جسے پیے بغیر چھوڑنا اسے مرنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ کنزا نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ صبح جب فرحان کی آنکھ کھلی اور نشہ اترا تو اسے روتے دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ اس سے معذرت کرنا چاہ رہا تھا مگر کنزا نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ فرحان نے خود کو تسلی دی کہ اسے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس رات کے بعد 3 دن وہ دوبارہ وہاں نہیں گیا، البتہ ملازموں سے فون پر اس کی خبر لیتا رہا۔ 2 دن بعد کیس کی پہلی پیشی تھی جس میں کنزا کی ماں کا عدالت میں پیش ہونا ضروری تھا۔ وہ خود انہیں لینے آیا۔ کنزا نے کیس سے متعلق چند سوالات کیے مگر اس کا لہجہ اکڑا اکڑا تھا۔ پہلی پیشی کے بعد کنزا کی ماں دوبارہ عدالت نہ جا سکی۔ ایک رات وہ سوئی تو صبح مردہ حالت میں پائی گئی۔ کنزا کا رو رو کر برا حال تھا۔ فرحان اسے سنبھالنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ ماں کی موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ فرحان سے کہتی، میں اس امید پر جی رہی ہوں کہ میری بہن کے مجرموں کو آپ سزا دلوائیں گے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی، تبھی مجھے سکون ملے گا۔ فرحان بڑے یقین سے کہتا، ایسا ہی ہوگا، میں یہ کیس تمہیں جیت کر دکھاؤں گا۔ مگر فرحان کا دعویٰ پہلی بار ناکام ہوا۔ وہ یہ کیس ہار گیا، حالانکہ اسے 100% امید تھی کہ وہ جیت جائے گا۔ اس نے ملزموں کے خلاف تمام ثبوت بھی حاصل کر لیے تھے مگر ملزم نے راتوں رات جج کو خرید کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا۔ فرحان کو دھچکا لگا۔ کنزا کا رد عمل بہت شدید تھا۔ اس نے اس کا گریبان پکڑ کر چیخ کر کہا، فرحان، تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرا وجود زبردستی حاصل کر کے اپنا مطلب پورا کر لیا اور پھر مجھے سزا دینے کے لیے جان بوجھ کر کیس ہار گئے، یا پھر دوسری پارٹی سے رشوت کھائی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ فرحان نے سمجھانے اور یقین دلانے کی بہت کوشش کی مگر وہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ اس کے روکنے کے باوجود وہ اسے برا بھلا کہتی، بد دعائیں دیتی، اس کے گھر سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد فرحان شدید بے چین ہو گیا۔
ایک طرف کیس ہارنے کا دکھ تھا تو دوسری طرف کنزا کی بدگمانی اور چلے جانے کا۔ تیسرے دن وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے گھر پہنچا، مگر وہاں نہ پا کر پریشان ہو گیا۔ محلے والوں نے بتایا کہ وہ تو آئی ہی نہیں۔ وہ سخت پریشانی میں اسے ڈھونڈتا رہا کیونکہ وہ اس کے نکاح میں تھی، ایسے کیسے اس سے لا تعلق ہو جاتا۔ کئی دن کی کوششوں کے بعد کنزا تو نہ ملی، مگر اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا کلو ملا۔ جس دن وہ اس کے گھر سے نکلی تھی، روڈ پر ایک مارون ہونڈا اس کے سامنے آئی تھی، جس میں موجود کچھ نقاب پوش لوگوں نے زبردستی اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ یہ سین سڑک پر لگے CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہوا تھا۔ فرحان بگڑ اٹھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ ایسی حرکت حمزہ خان ہی کر سکتا ہے۔ جب تک وہ اس کے گھر میں تھی محفوظ تھی، جیسے ہی باہر نکلی شکار کرنے والے نے پکڑ لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بغیر ثبوت کے حمزہ خان کے گریبان پر ہاتھ ڈالے کیسے۔ اگر یہ خبر میڈیا تک پہنچ جاتی تو اس کی اپنی بدنامی ہوتی۔ سوچ بچار کے بعد اس نے اپنے ایک بہت قریبی دوست سے مشورہ کیا تو اس نے بدلے میں حمزہ خان کی بہن اٹھانے کا مشورہ دیا۔ کئی دن کی نگرانی کے بعد فرحان حمزہ خان کی بہن کو اٹھوا لینے میں کامیاب ہو گیا اور پھر حمزہ خان سے رابطہ کر کے کہا کہ اگر اپنی بہن صحیح سلامت چاہتے ہو تو میری بیوی میرے حوالے کر دو۔ پہلے حمزہ خان نے پاگل کتے کی طرح رد عمل دیا اور انکار کیا، مگر جب فرحان نے سنگین ثبوت دکھائے تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ جس وقت بیڈ روم میں داخل ہوا تو کنزا کو گھٹنوں میں سر دیے بری طرح روتے پایا۔ وہ اس کے قریب جا بیٹھا اور نرمی سے پکارا۔ کنزا نے نہ جواب دیا، نہ ہی اس کے رونے میں کمی آئی۔ فرحان نے آہستہ سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو وہ یوں اچھلی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ ہاتھ مت لگائیے مجھے، ورنہ اس بار آپ کو برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس نے شدید غصے سے کہا، تم خواہ مخواہ مجھ پر غصہ ہو، میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر ملزمان بہت چلاک تھے۔ فرحان نے صفائی دینی چاہی، مگر کنزا نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ جو شخص آج تک کوئی کیس نہیں ہارا، وہ میرا کیس ہار گیا صرف اس لیے کہ میں بھاری فیس نہیں دے سکتی تھی۔ ان ملزموں نے آپ کی جیب گرم کر دی اور آپ نے جان بوجھ کر ہار گئے۔ فرحان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اٹھا اور کنزا کے نازک گال پر پڑا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر اگلے ہی پل چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے زور زور سے رونے لگی۔ فرحان گہری سانسیں لے کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو کنزا کو زاروں قطار روتا دیکھ کر اسے پشیمانی نے گھیر لیا۔ سوری یار، مگر تمہیں غلط فہمی ہوئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے دولت کی کمی نہیں، آج تک میں نے کبھی حرام کا 1 روپیہ نہیں کمایا۔ پلیز یہ بات دوبارہ نہ سوچنا اور نہ کہنا، میں برداشت نہیں کر پاتا۔ کنزا نے کوئی جواب نہ دیا، بس روتی رہی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ پلیز رونا بند کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کیس کو دوبارہ عدالت میں دائر کروں گا اور اس بار انہیں جیتنے نہیں دوں گا۔ تمہاری بہن کو انصاف ضرور ملے گا۔ مگر کنزا بھڑک کر بولی، نہیں چاہیے اب انصاف، اور نہ ہی مجھے اب بھروسہ ہے آپ کی کسی بات پر۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے ابھی اسی وقت۔ وہ روتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ فرحان پریشان ہو گیا، اب تم اس گھر سے کہیں نہیں جاؤ گی کنزا، کیونکہ باہر تم محفوظ نہیں ہو۔ دیکھ لیا تھا نا تم نے۔ یہ تو شکر ادا کرو کہ تم میری بیوی تھی، اس وجہ سے اغوا کرنے کے باوجود حمزہ خان نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے اب وہ دوبارہ مجھے اغوا کر لے یا جان سے مار دے، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ نہ ہی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ مجھے بچائیں۔ سو اپنے کام سے کام رکھیں اور میری جان چھوڑیں۔ غصے سے بولی، کیسے اپنے کام سے کام رکھوں؟ بیوی ہو تم میری۔ فرحان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، بیوی ہوں تو طلاق دے کر یہ رشتہ ختم کریں۔ وہ بغیر سوچے سمجھے کہہ گئی تھی، جسٹ شٹ اپ کنزا، فضول باتیں کر کے مجھے غصہ دلا کر دوبارہ ہاتھ اٹھانے پر مجبور مت کرو۔ فرحان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ 1 مہینے کا کنٹریکٹ تھا، ختم ہو گیا ہے۔ اب 1 مہینہ ہوا
آزاد کریں مجھے، انصاف تو میری بہن کو آپ دے ہی چکے ہیں، کنزا نے طنز انداز میں کہا۔ فرحان نے لب بھینچتے اور چند لمحے سوچنے کے بعد سرد لہجے میں بولا، کانٹریکٹ میرج والی بات اور شرط کو اب بھول جاؤ، کیونکہ جب ہمارا کام میں نہیں کر پاتا تو اس کانٹریکٹ کی اب کوئی اہمیت نہیں۔ کیا مطلب؟ کنزا نے حیران ہو کر پوچھا۔ اگر مجھے ڈیورس نہیں دیں گے تو میں خلا کا کیس کر دوں گی۔ جو بات فوری طور پر ذہن میں آئی وہ کہہ گئی، ایک وکیل کو دھمکی دے رہی ہو اور بغیر فیس کے میرے بغیر تمہارا کیس لڑے گا کون؟ اور میں اپنے خلاف تو کم سے کم تمہارا کیس ہرگز نہیں لڑنے والا۔ فرحان نے اس کی دھمکی کو مذاق میں اڑایا۔ ٹھیک ہے، نہیں دینی طلاق تو مت دیں، مگر اتنا یاد رکھیے گا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، چلی جاؤں گی میں یہاں سے۔ میں نے گیٹ پر سیکورٹی بڑھا دی ہے، پھر بھی تم نے اس گھر سے قدم باہر نکالنے کی غلطی کی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ فرحان کی وارننگ پر وہ کھلی کی کھلی رہ گئی اور پھر پیر پٹکتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ فرحان بیڈ پر لیٹ کر سوچنے لگا، وہ اس پر زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی سختی سے وہ مزید بدگمان ہو جاتی۔ ابھی کوئی دیر پہلے جو ہاتھ اٹھایا تھا اس کا بھی پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک اسے منانے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ کسی طرح مان نہیں رہی تھی۔ فرحان دل کے ہاتھوں مجبور تھا، کیونکہ ان دنوں میں جب وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا تب اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ جو 1 مہینے کا کانٹریکٹ نکاح تھا اسے بھلا کر وہ اب اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی، بار بار گھر جانے کی ضد کیے ہوئے تھی۔ اس پر فرحان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ غصے میں ایک مرتبہ پھر اسے اپنی غربت کی سزا دے بیٹھا۔ کنزا کی بدگمانی اور غصہ 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ رو رو کر اس نے اپنا حشر کر لیا۔ صبح جب وہ آفس جا رہا تھا تب بھی وہ رو رہی تھی، جب واپس آیا تب بھی اسے روتے ہوئے پایا تو بری طرح جھلجھما گیا۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ایسا کیا پہاڑ ٹوٹ پڑا تم پر؟ جائز رشتہ ہے ہمارے درمیان، اگر تمہارے قریب آیا ہوں تو کون سا گناہ کیا ہے؟ میری مرضی کے بغیر کیوں آئے میرے قریب؟ بہت ہی گھٹیا اور حوث پرست انسان ہیں آپ۔ وہ روتے روتے چلائی۔ فرحان کا دماغ گھوم گیا۔ اسے غصہ کم آتا تھا، مگر جب آتا تھا تو بہت شدید آتا تھا۔ کیا کہا؟ میں حوث پرست ہوں؟ غصے کے عالم میں اس نے اس کی کرائی کو اپنی سخت گرفت میں جکڑ کر جھٹکا دیا تو کنزا کی چیخ نکل گئی۔ دوبارہ میرے لیے ایسا گھٹیا لفظ استعمال کیا تو پھر اپنا حشر دیکھنا۔ اسے صوفے پر دھکیل کر گھورا تو کنزا کی خوف سے زبان میں تالو سے چپک گئی۔ پھر دوبارہ اس نے فرحان سے بدتمیزی نہیں کی، مگر سیدھی منہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ فرحان نے کئی بار ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا، مگر وہ راضی نہ ہوئی، تو ایک دن وہ ڈاکٹر کو ہی گھر پر لے آیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد خوشخبری سنائی۔ فرحان تو بہت خوش ہوا، مگر کنزا گمسم ہو گئی۔ فرحان پر اس کا غصہ اور نفرت ابھی کم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی نشانی آ گئی تھی۔ اس کا وجود غم اور غصے سے جل اٹھا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی کیفیت پر قابو پایا اور فرحان کے سامنے خاموش رہی، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ اس شخص کا گلا دبا دے جس نے اسے دھوکہ دے کر اس جلمٹ میں پھنسا دیا تھا۔ اس کی عمر ہی کیا تھی، محض 17 سال۔ فرحان کو خوش دیکھ کر اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دے گی۔ دوسری طرف فرحان باپ بننے کی خبر سے نہ صرف خوش تھا، بلکہ وہ اپنے خاندان سے تعارف کرانے کا بھی سوچ رہا تھا۔ اس کی فیملی میں صرف دادی جان اور دادا جان ہی تھے۔ ماں باپ کا سالوں پہلے ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے بعد دادی جان اور دادا جان نے اسے اور بھائی کو پالا پوسا تھا۔ بھائی امریکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ تھے۔ وہ جانتا تھا کہ دادی جان اور دادا جان کو اپنے نکاح کا بتائے گا تو بہت ڈانٹ سننے کو ملے گی کہ انہیں بتائے بغیر کیوں نکاح کیا۔ فی الحال وہ دونوں بھائی کے پاس امریکہ گئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ آتے فرحان کنزا کے بارے میں بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ ذہنی طور پر خود کو
اور ڈانٹ کے لیے تیار کر چکا تھا۔ رات کو ہی اس نے کنزا سے کہا تھا کہ کل وہ اسے اپنے گھر لے جائے گا، اپنی فیملی کے پاس۔ کنزا جواب میں بالکل خاموش رہی تھی۔ فرحان نہیں جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ اب وہ کسی قسم کا ری ایکشن نہیں دکھاتی تھی، خاموش سوچ میں گم رہتی، یہاں تک کہ اس کے قریب آنے پر بھی مزاحمت نہیں کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ سو کر اٹھا اور اپنا موبائل آن کیا تو شوق رہ گیا۔ اس کے فیس بک اکاؤنٹ سے ایک ایسی پوسٹ کی گئی تھی جس میں اس کے کیریئر کی تباہی کا سبب بن سکتی تھی۔ پوسٹ میں لکھا ہوا تھا کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے مریم کے کیس میں حمزہ خان سے رشوت لی تھی، جس کی وجہ سے جان بوجھ کر مجھے ہارنا پڑا۔ پوسٹ کو کیے 10 گھنٹے ہو چکے تھے اور اب تک ہزاروں لوگ دیکھ چکے تھے۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے۔ رات سونے سے پہلے اس نے کسی وجہ سے اپنے موبائل کا پاس ورڈ ہٹایا تھا اور پھر لگانا بھول گیا۔ یہی غلطی ہوئی تھی۔ اس کے سونے کے بعد کنزا کو یہ حرکت کرنے کا موقع مل گیا۔ اس کے دوست کلائنٹس کے میسیجز اور کالیں آ رہی تھیں۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کیا واقعی اس نے ایسا کیا۔ فرحان نے جلدی سے نہ صرف پوسٹ ڈیلیٹ کی بلکہ دوسری پوسٹ لکھ کر بتایا کہ میرا اکاؤنٹ کچھ گھنٹوں کے لیے ہیک ہو گیا تھا اور جس نے ہیک کیا اس نے یہ حرکت کی۔ کنزا جو یہ حرکت کرنے کے بعد دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، حیران رہ گئی جب فرحان نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ شاید اس طرح خود کو اچھا دکھا کر میرے دل میں جگہ بنانا چاہتا ہے، اسے ایسی سزا دوں گی کہ اپنے دھوکے پر پچھتاوے گا۔ کنزا نے نفرت سے سوچا۔ فرحان اگرچہ اس کا ہر ممکن خیال رکھ رہا تھا مگر اس کے ساتھ اس کی کڑی نگرانی بھی کرتا تھا، کیونکہ اسے کنزا بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا، اس لیے اس کے لیے باہر جانے پر پابندی تھی۔ چیک اپ کے لیے جانا ہوتا تو وہ خود اسے لے کر جاتا۔ ایک دن وہ آفس میں تھا جب غیر متوقع طور پر کنزا نے اسے کال کر کے پارک جانے کی اجازت طلب کی۔ اس کا کہنا تھا کہ گھر میں اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ فرحان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دینی پڑی، مگر اس نے ملازموں کو فون کر کے کنزا کا خاص خیال رکھنے کو کہا تھا، مگر کنزا ملازموں کو بڑی صفائی سے چکمہ دے کر فرار ہو گئی۔ فرحان کو پتہ چلا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ نہ جانے وہ لڑکی کیوں اپنی ہی دشمن بنی ہوئی تھی۔ اب کی بار وہ اکیلی نہیں تھی، اس کی کوکھ میں فرحان کی اولاد تھی، جس کی وجہ سے وہ پل پل خود کو مرتا محسوس کر رہا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنے طور پر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر ناکامی پر اپنے پولیس افسر دوست کی مدد لی، مگر 1 مہینہ گزر گیا، کنزا کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ یوں غائب ہوئی جیسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گیا ہو۔ فرحان سخت اذیت میں تھا۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ ایک بار اسے مل جائے، ایسی سزا دے کہ دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کے قابل نہ رہے۔ مہینوں پر مہینے گزرتے گئے، وہ کنزا کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ پھر ایک دن پولیس کو ایک لڑکی کی لاش ملی جو پریگننٹ تھی۔ چہرہ پہچان کے قابل نہیں تھا، مگر جسمانی ساخت اور کپڑے بتا رہے تھے وہ کنزا کی لاش ہے۔ فرحان بہت رویا۔ کئی عرصہ اسی غم میں اس نے خود کو گھر میں قید کر لیا۔ پھر آہستہ آہستہ دادی جان اور دادا جان کی کوششوں سے وہ نارمل ہوا اور اپنے کام میں خود کو مصروف کر لیا، مگر 3 سال گزرنے کے باوجود وہ کنزا کو بھول نہ پایا۔ دادی جان اور دادا جان جب بھی اسے شادی کا کہتے تو وہ ناراض ہو جاتا، یہاں تک کہ دادا جان اس کی شادی کی حسرت لیے ہی چل بسے۔ اس دن بھی جب وہ آفس سے گھر آیا تو دادی جان اس کے سامنے وہی ٹاپک لے کر بیٹھی۔ فرحان آخرکار کب تک یوں اکیلے رہو گے؟ 35 سال کے ہو گئے ہو، نہ جانے کس وقت میری آنکھ بند ہو جائے۔ میں تمہارے بچوں کو گود میں کھلاتے کھلاتے مرنا چاہتی ہوں، میری یہ خواہش پوری کر دو بیٹا۔ دادی جان نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ فرحان نے گہری سانس لے کر انہیں دکھ سے دیکھا۔ آپ جانتی ہیں دادی، میں نے شادی کی تھی، اولاد بھی اس دنیا میں آنے والی تھی، مگر میری قسمت اچھی نہیں تھی جو مجھے خوشی راس نہ آئی۔ اب میں دوبارہ یہ تجربہ نہیں دہرانا چاہتا۔ اب بات ضروری تو نہیں کہ ہر لڑکی ایک جیسی نکلے۔ اس نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی، تمہارا کہنا نہیں مانا اور سزا پا لی۔
اب تم خود کو تنہا رکھ کر اپنی دادی کو سزا مت دو، جس نے تمہیں کتنی مشکلوں سے پالا پوس کر بڑا کیا۔ دادی جان منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ فرحان بے بسی سے کچھ پل انہیں دیکھتا رہا، پھر ہار ماننے والا بولا، پلیز دادی روئیں مت، آپ جو کہیں گی وہی ہوگا۔ یہ بات اس نے اگرچہ دل پر پتھر رکھ کر کہی، مگر دادی جان کو بہت بڑی خوشی دے دی۔ انہوں نے فوراً ہی اس کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دی۔ جس دن انہوں نے اس کے لیے لڑکی فائنل کی، اس دن اس کے پاس مریم والا ایک نیا کیس آ گیا، اور اس بار بھی ملزم حمزہ خان اور اس کے دوست تھے، جنہوں نے مریم علی نامی ایک لڑکی کا استحصال کیا تھا۔ لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی مگر بچ گئی۔ اس کے گھر والوں نے فرحان کو اس کیس کے لیے ہائر کیا۔ مریم کی طرح وہ غریب گھر کی لڑکی نہیں تھی۔ فرحان ایک نئے عزم سے اس کیس میں جٹ گیا۔ اس بار وہ حمزہ خان کو بچ نکلنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر اس بار وہ قانون کی گرفت میں آ جاتا تو مریم کے کیس میں بھی انصاف مل جاتا، جس کے لیے وہ ہمیشہ گلٹی فیل کرتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنی محبت کو کھونا پڑا تھا۔ اس کی شادی کے فنکشن شروع ہو چکے تھے، میڈیا کوریج کر رہا تھا، مگر اس کے پاس اس کیس کی وجہ سے اپنے شادی کے فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے وقت نہیں تھا، جس کی وجہ سے دادی جان بھی اس سے ناراض تھی، مگر اس کی ساری توجہ کیس پر تھی۔ جس دن اس کی بارات تھی اس دن بھی بمشکل ٹائم نکال کر وہ شادی ہال پہنچا تھا۔ شادی سے پہلے دادی جان نے اس کی منگیتر نمرہ کی تصویریں دکھائی تھیں، جس نے سرسری انداز میں دیکھا تھا۔ اگرچہ انہوں نے ملنے کو کہا تھا، مگر فرحان کے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ عادتاً وہ مزاج وہ لڑکی کیسی ہوگی، مگر شادی والی رات اسے اندازہ ہو گیا۔ نمرہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی بولڈ لڑکی تھی۔ جس طرح اس نے فرحان کے ساتھ بے باکی سے لگاؤ کا مظاہرہ کیا، فرحان اس کی نیچر کا اندازہ ہو گیا تھا، مگر اس سب کے باوجود نہ جانے کیوں فرحان کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو سکا۔ نمرہ کی بے باکی دیکھ کر اسے کنزا کا گریز اور اس کی شرم و حیا یاد آتی رہی۔ نمرہ کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ کنزا کو مس کرتا رہا اور افسردگی سے سوچتا رہا کہ کاش وہ اس کی زندگی میں ہوتی تو اس کی جگہ یہ عورت نہ لیتی۔ شادی کو چند دن ہی گزرے تھے کہ وہ نمرہ کے مزاج اور اس کی عادتوں سے آس آ گیا۔ آفس میں ہوتا تو فون کر کے ناک میں دم کر دیتی، گھر پر ہوتا تو چپکنے کی کوشش کرتی، بار بار وقت دینے کی شکایت کرتی، گھومنے کے لیے ضد کرتی، جبکہ فرحان سب سے جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوتا تھا۔ اس کیس کی وجہ سے ذہنی طور پر ڈسٹرب رہتا، کیونکہ وہ اس بار ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ لڑکی کے گھر والوں کو حمزہ خان کی طرف سے اگرچہ کیس واپس لینے کے لیے بلیک میل کیا جا رہا تھا، مگر فرحان نے انہیں کیس ختم کرانے سے روک دیا تھا اور خود ان کی سیکورٹی مہیا کی۔ حمزہ خان جب لڑکی کے گھر والوں کو ڈرانے اور کیس ختم کرانے میں ناکام رہا تو اس نے فرحان پر حملہ کروایا۔ خوش قسمتی سے فرحان کی جان بچ گئی۔ اس واقعے کا سوشل میڈیا پر بہت چرچا ہوا۔ اس کے بھائی فوراً پاکستان آ گئے۔ فرحان نے واضح طور پر حمزہ خان کا نام لے لیا۔ یوں حمزہ خان ڈبل کیس میں پھنس گیا۔ اس بار فرحان اکیلا نہیں تھا، اس کے بھائی کے بہت اونچے تعلقات تھے، جن کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے حمزہ خان کے باپ کی تمام کوششوں پر پانی پھیرتے ہوئے فرحان پر قاتلانہ حملے کے جرم میں حمزہ خان کو گرفتار کروا دیا۔ جب وہ ایک بار سلاخوں کے پیچھے چلا گیا تو فرحان نے مریم علی اور پرانی کیس سے متعلق تمام ثبوت اکٹھے کیے اور انہیں عدالت میں پیش کر دیا۔ اس بار ثبوتوں نے حمزہ خان کی گردن جکڑ لی۔ مریم کا کیس دوبارہ کھل گیا۔ حمزہ کے باپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود حمزہ خان کو 20 سال قید بمشقت اور 10 لاکھ جرمانہ، جبکہ اس کے دوستوں کو بھی 10 سال قید اور بھاری جرمانے کیے گئے۔ فرحان نے نہ صرف شکرانے کے نفل ادا کیے بلکہ کنزا کو یاد کر کے رو بھی پڑا۔ کیس جیتنے کی خوشی میں نمرہ اسے ٹریٹ کا مطالبہ کر رہی تھی۔ پہلی بار وہ دل سے مسکرایا اور حامی بھرتے شام کو اس سے تیار رہنے کا کہتے جلدی آنے کا وعدہ کرتے آفس چلا گیا۔ ابھی اسے آفس آئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس کی سیکرٹری نے اسے ہیرم مرزا نامی ایک لڑکی کے بارے میں بتایا جس سے ملنا چاہتی تھی۔ فرحان نے امپوائنٹمنٹ کا پوچھا تو سیکرٹری نے کہا، نو سر، امپوائنٹمنٹ نہیں ہے،
وہ کہتی ہے کہ اس سے آپ سے کسی کیس کے سلسلے میں نہیں ملنا بلکہ کوئی پرسنل کام ہے۔ فرحان نے کچھ سوچ کر سیکرٹری کو اس کے اندر بھیجنے کو کہا۔ پھر جیسے ہی وہ اندر آئی اور فرحان کی نگاہ اس پر پڑی تو پلٹنا بھول گیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت اور جامد رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سامنے کنزا عمران کھڑی تھی، جسے وہ مردہ سمجھ کر صبر کر چکا تھا۔ پورے 3 سال اور 2 مہینے بعد اس کے سامنے زندہ سلامت تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ کنزا سر جھکائے لب کاٹ رہی تھی۔ فرحان پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ کنزا سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا۔ وہ گہری سانسیں لیتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ فرحان کی نگاہوں میں اب بھی بے یقینی تھی، جسے دیکھ کر وہ شرمندگی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے بارے میں سب بتانا شروع کر دیا کہ کس طرح وہ اس کا گھر چھوڑ کر اپنی ماں کی ایک سہیلی کے پاس دوسرے شہر چلی گئی تھی تاکہ وہ اسے ڈھونڈ نہ پائے۔ سال وہ اس سے شدید نفرت کرتی رہی، اور اب جب اسے پتہ چلا کہ فرحان نے حمزہ خان کو سزا دلائی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے آئی ہے۔ وہ بول رہی تھی اور فرحان ساکت بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ اس نے فرحان کو بتایا کہ اس کی ایک بیٹی ہرم بھی ہے۔ فرحان یہ سن کر بے قرار ہوا اٹھا۔ وہ فوراً اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا۔ اسی وقت کنزا کے ساتھ ہی اس کی جگہ آیا جہاں وہ رہتی تھی۔ ہرم بالکل اس کی کاپی تھی۔ فرحان کو دیکھتی ہی اس نے پاپا کہا تھا، یعنی کنزا نے اسے فرحان کی تصویریں دکھا کر بتا رکھا تھا کہ وہ اس کا باپ ہے۔ کتنی ہی دیر وہ ہرم کو سینے سے لگا کر روتا رہا۔ 2.5 سال وہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیمی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کے بدن پر جو معمولی پھٹا ہوا پرانا لباس اور جو اس کی صحت تھی، فرحان کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ کنزا عمران نے اپنی نفرت اور ضد کے چکر میں اس کی بیٹی کو کس طرح کے حالات میں رکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا گلا دبا دے جس نے اس کی بیٹی کو اتنا عرصہ باپ سے دور رکھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا، ہرم کو گود میں اٹھائے۔ وہ وہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا جب کنزا آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سامنے آ گئی۔ میری بیٹی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کے سوال نے فرحان کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ جسٹ شٹ اپ۔ تمہاری بیٹی یہ تب تک تھی جب تک تم نے اسے اپنے پاس رکھا۔ اب یہ میرے پاس رہے گی؟ کیا مطلب؟ آپ ایک بچی کو ماں سے جدا کریں گے؟ کنزا نے ڈٹھائی آنکھوں سے دیکھا۔ تم نے کیوں باپ سے جدا رکھا تھا اتنا عرصہ بچی کو؟ فرحان نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے ترکی بترکی جواب دیا۔ کنزا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرحان، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہرم میرے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کو اسے ساتھ لے جانا ہے تو میں بھی چلوں گی۔ میرے ساتھ صرف میری بیٹی رہے گی۔ تم وہیں رہو جہاں اتنے عرصے سے رہ رہی ہو۔ ہرم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اسے میں ماں کے بغیر رہنا سکھا دوں گا۔ فرحان کی درستگی سے کہنے پر کنزا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرحان، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں صرف ہرم کی ماں ہی نہیں، آپ کی بیوی بھی ہوں۔ جسٹ شٹ اپ۔ فرحان بھڑکا۔ اتنا عرصہ بیوی ہونے کا خیال نہیں آیا؟ اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ ہے۔ ایک ادھر بیوی میرے گھر میں موجود ہے، بیٹی مجھے مل گئی ہے اور اب میری فیملی مکمل ہو گئی ہے۔ بیوی؟ کنزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ بے یقین ہوئی۔ سوشل میڈیا پر جا کر چیک کر لو، میری شادی کے تمام فنکشن کی ویڈیوز ملیں گی۔ فرحان نے طنز یا انداز میں کہا اور ہرم کو لیے وہاں سے نکل گیا۔ کنزا کچھ پل ساکت کھڑی رہی، پھر بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی، اپنا موبائل اٹھایا اور سرچ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد فرحان کی شادی کی تصویریں اس کے سامنے تھیں۔ فرحان دلہا بننا کھڑا تھا اور اس کے پہلو میں امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھنے والی اس کی خوبصورت بیوی سجی سوری کھڑی تھی۔ کنزا کی آنکھیں صدمے سے پھڑی۔ وہ موبائل کو دور پھینک کر پھوٹ پھوٹ کر روتی فرش پر گرتی چلی گئی۔ دوسری طرف فرحان جب ہرم کو لے کر گھر گیا تو نمرا مہکے گئی ہوئی تھی۔ دادی جان ہرم سے مل کر خوش ہوئیں، مگر ساتھ ہی یہ سوچ کر پریشان تھی کہ جب نمرا کو پتہ چلے گا اس کی پہلی بیوی اور بیٹی کا تو وہ نہ جانے کیسا ری ایکشن کرے گی۔ مگر فرحان کو پرواہ نہیں تھی۔ اس نے دادی جان سے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر نمرا اس کی بیٹی کو قبول نہیں کرے گی اور الگ ہونا چاہے گی تو اسے
روکے گا نہیں۔ اس کے لیے اپنی بیٹی سے زیادہ اہم کوئی نہیں۔ کنزا کا رو رو کر برا حال تھا۔ 2 دن کی ہرم کی جدائی اور فرحان کی شادی کے صدمے نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ تیسرے دن وہ مشکل اپنے وجود کو گھسیٹتی فرحان کے گھر کا ایڈریس ادھر ادھر سے پوچھتی وہاں جا پہنچی، مگر گارڈ نے اندر جانے نہ دیا۔ وہ کسی بھیک کی طرح گیٹ پر بیٹھی منتیں کرتی رہی تو بالآخر اس نے فرحان سے رابطہ کر کے اس کے متعلق بتایا تو فرحان نے سختی سے منع کر دیا کہ اس لڑکی کو بھگا دو۔ کنزا روتی ہوئی اس وقت تو چلی گئی، مگر دوسرے دن وہ فرحان کے آفس جا پہنچی۔ اس کی سیکرٹری کے روکنے کے باوجود کنزا نے زبردستی فرحان کے روم میں گھس گئی۔ سیکرٹری کے شور کرنے پر گارڈ فوراً وہاں پہنچے، مگر فرحان نے ان سب کو روک دیا۔ ان کے جانے کے بعد غصے اور سخطائی سے کنزا کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کو خدا کا واسطہ میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں ہرم کے بغیر نہیں مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے فرحان کے قدموں میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ فرحان جو اسے دھکے دے کر نکالنا چاہتا تھا اس کے بے ہوش ہونے پر گھبرا گیا۔ کنزا کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ ہسپتال لے آیا۔ اس کے پورے سٹاف نے حیرانگی سے باہر آتا دیکھا تو بے قراری سے ٹہر رہا تھا۔ فرحان اس کی طرف تیزی سے لپکا، ڈاکٹر صاحب میری وائف ٹھیک تو ہے نا؟ فرحان نے بے چینی سے پوچھا۔ تو جواب میں ڈاکٹر نے کہا کسی گہرے صدمے کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اگر آپ انہیں لانے میں تھوڑی سی اور دیر کرتے تو انہیں بچانا مشکل ہو جاتا۔ فرحان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے کھونے کے خیال سے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسے اپنے رویے پر پشیمان محسوس ہونے لگا۔ کئی گھنٹوں بعد جا کر جب کنزا ہوش میں آئی تو پہلا لفظ اس کے منہ سے نکلا وہ ہرم تھا۔ فرحان کا افسوس گہرا ہوا۔ اس نے فوراً گھر کال کر کے ملازم کو ہرم کو لانے کو کہا۔ ہرم کو اپنے ساتھ سامنے پا کر کنزا کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح ہرم کو چومتی اونچی آواز میں روتی رہی۔ فرحان نے بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا اور کچھ کھلانے میں کامیاب ہوا، کیونکہ ڈاکٹرز کے مطابق 2 دن سے اس کا پیٹ بالکل خالی تھا۔ 3 دن وہ ہسپتال میں ایڈمٹ رہی۔ فرحان نے اس کے کیئر کے لیے 2 نرسیں لگا رکھی تھیں۔ کنزا سے گرچہ انتہائی ضروری بات کے علاوہ کوئی بات نہ کر رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس کا پورا خیال رکھ رہا تھا۔ نمرا جب آئی فرحان کی پہلی بیوی اور بیٹی کو دیکھ کر پہلے تو حیران رہ گئی، پھر اس نے ہنگامہ مچا دیا۔ فرحان کا اس سے زوردار جھگڑا ہوا۔ اس کی ایک ہی شرط تھی کہ فرحان اپنی بیوی کو طلاق دے اور بیٹی بھی اس کے حوالے کرے، جبکہ فرحان نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر رہنا ہے تو میری پہلی بیوی اور بیٹی کو قبول کرنا ہوگا، ورنہ تمہاری مرضی۔ دادی جان بھی فرحان سے ناراض تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کنزا نے اسے اتنی ذہنی اذیت دی، اس کی بیٹی کو اتنے سال چھپائے رکھا اور اب وہ اسے اپنا رہا ہے، اسے نمرا پر ترجیح دے رہا ہے۔ فرحان کا کہنا تھا کہ وہ کنزا کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ اس کی بیٹی کی ماں ہے۔ نمرا اور اس کے درمیان جھگڑا طویل چلتا رہا، جس میں کنزا ایک طرف خاموش ڈورے سہمے قیدی کی طرح انتظار کرتی رہی کہ نہ جانے اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ فرحان جب کسی طرح اپنی بیوی اور بیٹی سے دستبردار ہونے کے تیار نہ ہوا تو نمرا نے علیحدگی اختیار کر لی۔ فرحان کو تو کوئی فرق نہ پڑا، البتہ دادی جان اس سے کافی عرصے ناراض رہیں، جنہیں فرحان نے بڑی مشکل سے منایا تھا۔ کنزا اس کی منتظر تھی، نہ جانے کب وہ اپنی ناراضگی ختم کر کے اس کی طرف لوٹتا۔ اس کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس کا کھانا، کپڑے، ہر چیز کا خیال رکھنے کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی تھی۔ کچھ عرصہ تو فرحان کا رویہ انسیلفش، آموز اور روردار رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نرم پڑنے لگا۔ وہ کنزا عمران سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کے دل میں پہلے کی طرح اس کی محبت موجود تھی۔ اس عرصے میں گرچہ وہ کسی چنگاری کی طرح راکھ میں دبی رہی، مگر جیسے ہی فرحان نے خود سے تعلق کیا، محبت کی آگ کی طرح بھڑک اٹھی۔ اس بار کنزا نے خود کو اپنی مکمل دلی رضامندی سے اسے سونپ دیا تھا، کیونکہ اس کا دل بھی اب فرحان کی محبت کا دم بھرنے لگا تھا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ کی سپورٹ کا بے حد شکریہ۔